الأجل يا إمام يا إمام زمان والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار احسن جزاک اللہ. کل کے درس میں ہم نے غیبت امام زمانہ میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس میں دو چیزوں کو بتایا کہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والے امام کا، وقت کے امام کا انتظار کریں. پہلی ذمہ داری ہے انتظار کرنا. اور اس کے بعد دوسری ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم خدا سے دعا کریں. اور بہت تاکید ہوئی ہے دعا کی کہ اپنے امام وقت کے ظہور کے لیے دعا کرو. یہاں تک کہ آیت اللہ محمد تقی بہجت صاحب ہر نماز سے پہلے تاکید کرتے تھے دعا کی، اور خود بھی دعا کرتے تھے ظہور امام کے لیے، بہت تاکید کرتے تھے. یہاں تک کہ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے پاس ایران سے ایک کتاب PDF صورت میں آئی ہے، اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ اگر اپنی عادت بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ کم سے کم امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں تو دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ دعا ہو جائے گی. یہ ہم اپنی عادت بنا لیں، کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ دعا ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ خود معصومین نے ارشاد فرمایا کہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم، کہ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے، عجلت کے لیے، اس میں ظہور میں جلدی کے لیے جتنا ہو سکے اتنی دعا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ خود تمہارے لیے بھی اس میں فرج ہے، آزادی ہے، چھٹکارا ہے، ظہور ہے. کیوں؟ آج جتنے بھی لوگ ہیں کوئی یہ بتا دے کہ ہم بڑے آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم نے کسی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ دنیا کسی کے لیے بھی سکون کی جگہ نہیں ہے. اس دنیا میں سکون اور راحت محال ہے، اور یہ جو محال ہے سکون، ہم جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، چاہے فکری اعتبار سے، چاہے ہم جسمی اعتبار سے، جس بھی لحاظ سے ہم پریشان ہیں، اگر ہم تمام پریشانیوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک دعا کریں. کون سی؟ کہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. تو یہ بتائیے جب امام وقت آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ساری دنیا بالکل منور ہو جائے گی، تو جب ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہمارا معشوق آ جائے گا اس دنیا میں، پھر بتائیے کیا ہمارے پاس پریشانی رہے گی؟
تو اگر خود ہمارا آقا آ جائے گا تو ہماری ساری پریشانیاں وہ خود ختم کر دے گا. لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے. کہ سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ سب کے ذہن میں جواب ہے، تھوڑا سا کریدیے باہر آ جائے گا. امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ جس کو جواب آتا ہے وہ بولے. جب خدا چاہے گا. علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گے. اور کوئی جواب؟ 313 جب امام کے صحابی ہو جائیں گے، یا صحابی ہو جائیں گے، یا ناصر ہو جائیں گے، یا ان کے کیپٹن ہو جائیں گے. اور کوئی جواب؟ کیا چیز؟ 10 محرم. 10 محرم آتی رہتی ہے. اور کوئی جواب؟ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. اور کوئی جواب؟ رمضان میں شب قدر میں ایک غیبی آواز آئے گی. سب علامت حسن. وہ سب علامت میں سے ہیں. جب دجال کا ظہور ہوگا، خروج ہوگا. اور جمعے کا دن ہوگا. وہ تو وہ امام کے آنے کی خبر ہے. امام کے آنے کا جو مقدمہ ہوگا، سارے جواب صحیح ہیں، کچھ چھوٹ بھی گئے ہیں. سب سے سالڈ یہ کہ اللہ چاہے. جب اللہ چاہے گا، جب امام کے 313 صحابی پیدا ہو جائیں گے، جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. ایک جواب رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم خود بھی چاہیں. ہم کب چاہیں گے؟ ہمیں زمینہ آمادہ کرنا ہے. ہمیں امام آئیں گے کس لیے آئیں گے؟ حکومت کے لیے. حکومت کیا آتے ہی حکومت ہو جائے گی؟ نہیں، کچھ ہم کو کرنا ہے امام کے لیے. قبلہ جب بھی دعا کراتے ہیں، کیا دعا کراتے ہیں؟ آخری دعا کہ آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکے. تو کیا امام کے ناصر ہم کیسے بنیں گے؟ صرف دعا کر دینے سے یا صرف انتظار کرنے سے؟ اگر امام کو جج کی ضرورت ہے تو ایک قضاوت ہمیں سیکھنا ہوگا، ججمنٹ ہمیں سیکھنا ہوگا. اگر امام کو وکیل کی ضرورت ہے تو وکالت ہمیں سیکھنا ہوگا. اگر امام کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تو ہمیں ڈاکٹری سیکھنی ہوگی. اگر امام کو انجینئرز کی ضرورت ہے تو ہمیں انجینئری سیکھنی ہوگی. لہذا علم کوئی بھی ہو، اگر ہم خلوص دل کے ساتھ پروردگار کے لیے، قوم و ملت کے لیے، اسلام کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو وہ خود بخود دینی ہو جاتا ہے، دنیاوی ہو کر بھی دینی ہو جاتا ہے. اور صادق حسن صاحب کا ایک جملہ یاد آیا تھا کہ امام زمانہ کا دور وہ دور ہے امام زمانہ کے دور میں روپیہ پیسہ چلے گا ہی نہیں. انہوں نے کسی مجلس میں اپنی پڑھا تھا، وہ برمودا ٹرینگل والا جو واقعہ ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات تھے، انہوں نے ملا کر کے پوری مجلس تقریباً گھنٹے بھر کی پڑھی. تو اس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ امام کی جس جگہ پر حکومت ہے، جو ان کے 4 بیٹوں کا نام بھی انہوں نے بتایا کہ ان کی کتنی بڑی حکومت ہے اور کیسی کیسی ہے. تو وہاں کی کچھ خاصیت انہوں نے نقل کی ہے. پہلی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہاں پر لوگ لڑائی کرتے ہیں ان کی حکومت میں. کس بات پر لڑائی کرتے ہیں؟ دکاندار کہتا ہے خریدار سے کہ تم اپنے سے تول لو، خریدار دکاندار سے کہتا ہے نہیں تم تول کر کے دو. جب پوچھا قیمت کیا ہے، کہا 1 سلوات، 2 سلوات، 5 سلوات. تو ہمیں آمادگی کرنا ہے کیسی؟ امام زمانہ کے حکومت کی، امام زمانہ کے ظہور کی. تو ہم دنیاوی علم بھی حاصل کر رہے ہوں تو اسے ہم دین کی طرف لے کر کے آئیں، اللہ کے لیے، امام وقت کے لیے، حکومت امام کے لیے، تاکہ ہمیں بھی کامیابی ملے اور امام کے ظہور کا زمینہ بھی فراہم ہو. محمد آگے آ جاؤ. بس یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ کسی اور موضوع پر آپ کے روبرو ہوں گا. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد الگ الگ موضوع و عناوین کے اعتبار سے آپ سب جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے. قرآن میں تذکرہ امام مہدی. اللہم صلی علی محمد. ایک اہم سوال ہے, کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ عجل علی ظہورک, امام زمانہ کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں, ظہور کی دعا کرتے ہیں, اپنے امام کو مانتے ہیں, اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارا امام آخری امام ہے, تو یہ بتائیے کہ اللہ کی جو کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے, اس قرآن میں کیا اس امام کا تذکرہ ہے؟ اگر کوئی سوال کرے تو ہمیں کم سے کم علم ہونا چاہیے نا کہ ہاں بھائی, ہم جس امام کے پیروکار ہیں, جس امام کے قائل ہیں, جس امام کو مانتے ہیں, اس امام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے. بہت سی آیات ہیں قرآن کے اندر, اس لیے کہ قرآن کہہ چکا ہے کہ ہم نے ہر خشک و تر اپنے اندر سمو لیا ہے. اب دیکھنے کے لیے بصیرت ہونی چاہیے, سمجھنے کے لیے عالی ذہن ہونا چاہیے, تب انسان سمجھے گا. تو بہت سی آیت ہے, میں صرف ایک آیت پیش کر رہا ہوں. اگر وہ آیت یاد بھی نہ ہو تو کم سے کم ایک ایڈریس اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی مسلمان انسان جو حدیث کو نہ مانتا ہو, صرف قرآن کو مانتا ہو, تو کم سے کم اس کے سامنے ہم یہ جواب دے سکیں کہ فلاں آیت, فلاں سورہ, فلاں آیت کھولو, اسی آیت میں جب شرح پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت اور اس لفظ سے مراد کون ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے. سورہ نساء آیت نمبر 69 میں بہت سی آیات ہیں, میں تمام آیاتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا, صرف ایک آیت بیان کر رہا ہوں. سورہ نساء سب کو یاد رہے گا. نساء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت. عورت تو کوئی نہیں بھول سکتا ہے, لہٰذا کم سے کم جو ہے وہ سورہ نساء, میں نے اسی لیے اس سورہ کا انتخاب کیا کہ اس کا آپ جواب دے سکیں. سورہ نساء میں آیت نمبر 69 میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور یہ آیت کریمہ جب روایت بتاتی کہ حذیفہ ابن یمان کا بیان ہے کہ میں پیغمبر کے پاس گیا. غور کیجئے گا, میں نے کل بھی کہا تھا کہ امام کے لیے ہر نبی نے, ہر امام نے زمینہ فراہم کیا ہے اور اپنی زندگی میں امام مہدی کا تذکرہ کیا ہے اپنے زندگی میں. حذیفہ ابن یمان جو ہیں وہ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہ آیت کریمہ, اس کی تلاوت کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہیں خدا نے اپنی نعمتیں دی ہیں, یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین, اور یہ لوگ کتنے اچھے رفیق ہیں, آپس میں کتنے اچھے دوست ہیں. تو حذیفہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, آخر وہ لوگ کون ہیں جن کا تذکرہ, جن کی تمجید اور جن کی تعریف قرآن میں اللہ کر رہا ہے؟ اس نبیین سے مراد کون ہے, صالحین سے مراد کون ہے, شہداء سے مراد کون ہے, صدیقین سے مراد کون ہے؟ پوچھنے والا کوئی عام انسان نہیں, حذیفہ ابن یمان ہے. کہاں آ کر پوچھ رہے ہیں؟ پیغمبر کے محضر میں آ کے سوال کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے قرآن, قرآن نازل ہو چکا ہے پیغمبر کی حیات طیبہ میں, اور آنے کے بعد جب اس آیت کو پڑھا تو اس کے بعد سوال کیا کہ خدا نے کن لوگوں کی تعریف کی ہے اس آیت کریمہ میں؟ تو پیغمبر نے کہا حذیفہ سنو, النبیین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں خدا وند عالم نے نعمتیں عطا کی ہیں, اور وہ میں ہوں. وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں. پہلا پیغمبر میں تھا جسے دنیا سے پہلے کے عالم میں پیغمبری کے لیے خدا نے انتخاب کیا ہے. اور یہ قرآن بھی ہے کہ اب اللہ کے بعد کائنات میں کچھ نہیں تھا, لیکن خدا نے سب سے پہلے کس کے نور کو خلق کیا؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور ان کا آخری نبی ہوں جو مبعوث کیا گیا ہوں. جی پہلا بھی میں اور آخر نبی بھی میں. صدیقین سے مراد علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب پیغمبر اس کی شرح کر رہے ہیں. پیغمبر بتا رہے ہیں کہ کس لفظ سے مراد کون ہے، اور پیغمبر ہی بتا رہے جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا ہے. اور کیا کہا کہ صدیقین سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، جنہیں جب خدا نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا تو علی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے میری پیغمبری کی تصدیق کی ہے. لہٰذا میرے بعد فوراً لفظ صدیقین سے مراد کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. پھر پیغمبر نے کہا شہداء سے مراد حمزہ اور جعفر طیار ہیں. جی اور الصالحین سے مراد حسن اور حسین ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور پھر پیغمبر نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا سے مراد مہدی موعود ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حدیث کے آخر کی عبارت اس معنی میں بھی ہے کہ یہ لوگ مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے زمانے میں ایک دوسرے کے رفیق اور متحد رہیں گے، یعنی ایسے ہو جائیں گے جیسے آپس میں یہ دوست ہوں، رفیق ہوں. جتنے صالحین ہوں گے، جتنے شہداء ہوں گے، جتنے صادقین ہوں گے اور جتنے نبیین ہوں گے. جی چونکہ ہم رجت کے بھی قائل ہیں. رجت یعنی پلٹانا. جی اور ایک شیعہ کو کم سے کم اپنا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ وہ رجت کا قائل ہو. اور میں سال گزشتہ تو نہیں کلاس ہوئی تھی، اس سے پچھلے سال جو کلاس ہوئی تھی میں نے اس میں مفصل گفتگو کی تھی کہ ہر امام اس دنیا میں امام زمانہ کے ظہور کے بعد پلٹایا جائے گا. ہر امام اور آ کے خدا اماموں کی دلی خواہش کو پورا کرے گا، اسلامی حکومت میں زندگی گزاریں گے، وہ اس کے حاکم ہوں گے. اور سب سے پہلا امام کہ جو ظہور امام زمانہ کے بعد اس دنیا میں پلٹایا جائے گا، پتہ ہے کون ہے؟ حسن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس میں کئی ریزن ہیں، کئی اسباب ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے کہ چونکہ امام زمانہ کا ایک ہدف کیا ہوگا، ان کو کیا کہا جاتا؟ منتقم خون حسین علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ بھی ایک طرف طے ہے بالکل کہ ایک امام کو، ایک معصوم کو غیر معصوم نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن دے سکتا ہے. لہٰذا جب امام حسین کو پلٹایا جائے گا اور پھر وہ یہودی عورت امام زمانہ کو قتل کرے گی، شہید کرے گی، تو سید الشہداء اپنے بیٹے کو غسل و کفن دیں گے، دفن کریں گے. پھر امام حسین کی حکومت ہوگی. اسی طریقے سے اور ائمہ معصومین کی حکومت ہوگی. اس پہ میں بحث کر چکا ہوں. خوب، اب ایک روایت اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں، چونکہ بہت سی آیات ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس بات کو احسن طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں امام زمانہ کا تذکرہ کئی جگہ پر آیا ہے. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، اللہم صلی علی محمد. ایک طولانی حدیث ہے، اختصار سے بیان کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جب مہدی موعود، یعنی جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو ان کی پشت دیوار کعبہ سے ٹکی ہوگی. کیسے؟ یہ جو پشت ہے وہ کہاں اس کو ٹیک لگائیں گے؟ دیوار کعبہ سے. اور یہ الحمدللہ صرف ہم ہی نہیں، ہر مسلمان انسان یہ اس بات پر یقین رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جب آنے والا آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ کعبہ سے ظاہر ہوگا. اور پھر خدا نے ربط بھی دیا کہ پھر اولنا محمد اور آخرنا محمد کی دنیا تفسیر دیکھے گی کہ اول بھی کعبہ سے آیا ہے اور آخر بھی کعبہ سے آئے گا. امام فرماتے ہیں کہ جب ظہور کریں گے تو وہ اپنی پشت جو ہے وہ دیوار کعبہ سے لگائیں گے. حالت یہ ہوگی کہ ان کے مطیع اور فرما بردار افراد میں سے 313 افراد چاروں طرف اکٹھا ہوں گے. وہ کعبہ میں نہیں ہوں گے، وہ سب کعبے کے باہر ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، اور امام جو ہیں وہ کعبے کے اندر اس شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. جی
مولا لبوں پہ ہے دعا دیکھے ظہور نور کا، اے میر اصل کربلا کیجے ظہور کربلا۔